میں شادی کے 1 مہینے بعد ہی سعودی عرب آ گیا۔ میں جب بھی گھر فون کرتا تو میری امی میری بیوی کی برائیاں کرتی۔ میں حیران تھا کہ اچانک میری بیوی کو کیا ہو گیا جو میری ماں کو اس سے شکایتیں ہونے لگیں۔ دھیرے دھیرے میں نے اپنی بیوی کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر جب 5 سال بعد میں گھر لوٹ کر آیا تو اپنی بیوی سے ملنے اپنے کمرے میں گیا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ تو میری ماں نے اپنی زندگی کے طویل سفر میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے تھے، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے جس طرح مجھے اور میری 2 چھوٹی بہنوں کو پالا تھا، اس کے بعد میرے دل میں ان کے لیے احترام کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں ان کی ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا تھا، اور میرے نزدیک میری ماں دنیا کی سب سے مخلص اور سچی عورت تھیں۔ جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تو میری نوکری بہتر ہوئی تو ایک دن میری ماں نے میری سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو میرے کندھوں کا بوجھ ہلکا کر سکے اور اس بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹ لے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہی محلے کے ایک شریف اور غریب گھرانے میں میرے لیے ایک لڑکی تلاش کی ہے جس کا نام گل بانو ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ لڑکی شکل و صورت میں جتنی خوبصورت ہے، سیرت اور اخلاق میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ انتہائی صابر اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور اس کے آنے سے ہمارے گھر کے بخت جاگ اٹھیں گے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنے ماں کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی پسند پر پورا بھروسہ تھا۔ شادی کے دن جب گل بانو بیاہ کر ہمارے گھر آئیں تو واقعی مجھے ایسا لگا کہ ہمارے گھر کے دن بدل گئے ہیں۔ وہ لال عروسی جوڑے میں لپٹی انتہائی شرم و حیا والی اور معصوم لڑکی تھی، جس نے پہلے ہی دن سے پورے گھر کا دل جیت لیا۔ شادی کے اگلے ہی دن اس نے سسرال کے تمام کاموں کو ایسے سنبھال لیا جیسے وہ برسوں سے اسی گھر کی بیٹی ہو۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، کچن کا سارا کام سنبھالتی، اور میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ شادی کا وہ پہلا مہینہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار مہینہ تھا۔ میں جب بھی شام کو تھکا ہارا کام سے لوٹتا تو گل بانو چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ لیے میرے سامنے آ کھڑی ہوتی۔ وہ میرے جوتے اتارتی، میرے لیے ٹھنڈا پانی لاتی، اور اس کا یہ انداز میری دن بھر کی تمام تھکن کو سیکنڈوں میں غائب کر دیتا تھا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں بیٹھتے تو میں اکثر اس سے کہتا تھا کہ گل بانو، مجھے ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا ہے کہ میں تمہیں وہ عیش و آرام نہیں دے پا رہا جس کی تم حقدار ہو۔ میری آمدنی بہت محدود ہے اور مجھ پر میری ماں اور بہنوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو وہ بڑے پیار سے میرے ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھتی اور کہتی کہ مجھے دنیا کا کوئی محل نہیں چاہیے، میرے لیے آپ کی محبت اور اس گھر کا سکون ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ خدا نے مجھے اتنی پیاری ساس اور نندیں دی ہیں کہ مجھے اب کسی اور چیز کی تمنا نہیں ہے۔ آپ بس ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے دنیا کی کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ اپنی بیوی کی یہ باتیں سن کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا تھا اور مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا تھا۔ ان دنوں میری ماں کا رویہ بھی گل بانو کے ساتھ کسی سگی ماں جیسا تھا۔ وہ محلے کی ہر عورت کے سامنے گل بانو کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی رشتہ دار یا پڑوسی آتا تو میری ماں فخر سے گل بانو کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے کہتی کہ میری بہو تو لاکھوں میں ایک ہے، خدا نے مجھے بہو نہیں بلکہ میری تیسری بیٹی دے دی ہے۔ زمان کی قسمت جاگ گئی جو اسے اتنی نیک اور فرما بردار بیوی ملی ہے۔ میری ماں کی زبان سے سب کے سامنے اپنی بیوی کی یہ تعریفیں سن کر میں دل ہی دل میں نہال ہو جاتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں جس کی ماں اور بیوی کے درمیان اتنا گہرا اور مخلصانہ رشتہ ہے۔ گھر کا ماحول اتنا خوبصورت اور پرسکون تھا کہ مجھے کبھی کسی برائی یا غلط فہمی کا گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ شادی کو ابھی بامشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اچانک میری زندگی میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ میرے ایک پرانے دوست نے جو سعودی عرب میں مقیم تھا مجھے وہاں ایک اچھی تعمیراتی کمپنی میں نوکری کی پیشکش کی اور میرا ویزا بھی لگوا دیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ پاکستان کی اس معمولی آمدنی سے گھر کا خرچ تو چل رہا تھا، لیکن بہنوں کی پڑھائی اور ان کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کرنا بالکل ناممکن تھا۔ جب وہ ویزا میرے ہاتھ میں آیا تو میرے دل میں جہاں اپنے خاندان کے اچھے مستقبل کی خوشی تھی،
وہاں ایک گہرا دکھ بھی تھا کہ مجھے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر ہزاروں میل دور ایک اجنبی ملک جانا ہوگا۔ روانگی سے ایک رات پہلے میں بہت اداس تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر گل بانو کو دیکھ رہا تھا جو روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ میرا سامان سوٹ کیس میں پیک کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے سے آنسو چھپا رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ گل بانو، اگر تم کہو تو میں یہ سفر منسوخ کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، لیکن تم ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ مجھ پر میری بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں پردیس جا کر محنت نہیں کروں گا تو ہماری پوری زندگی اسی تنگی میں گزر جائے گی۔ میں یہ سب صرف تمہارے اور ہمارے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ گل بانو نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور بولی کہ میں آپ کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں اور میں آپ کے راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنوں گی۔ آپ ضرور جائیں، لیکن وہاں جا کر مجھے بھول مت جائیے گا۔ پردیس کی مصروفیات میں اس غریب کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ کے بغیر یہ خوبصورت کمرہ مجھے کاٹنے کو دوڑے گا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھے اور اسے تسلی دی کہ میں وہاں جا کر دن رات محنت کروں گا اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے میں تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ اگلے دن میری روانگی کا وقت آ گیا۔ پورا گھر اداس تھا، میری بہنیں رو رہی تھیں اور میری ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ لیکن اس الوداعی لمحے میں میری ماں نے جو کردار ادا کیا، اس نے میرا دل ہمیشہ کے لیے جیت لیا۔ میری ماں نے گل بانو کو اپنے گلے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور سب کے سامنے بلند آواز میں مجھ سے کہا کہ زمان بیٹا، تو بالکل بے فکر ہو کر پردیس جا، تیری یہ امانت میری جان سے بڑھ کر مجھے عزیز رہے گی۔ گل بانو میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے اور میں اسے اس گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گی۔ تو وہاں جا کر صرف اپنے کام پر دھیان دینا۔ یہاں گھر کی یا گل بانو کی فکر کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نے اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ جس انسان کے پاس اتنی شفیق اور محبت کرنے والی ماں ہو، جو اس کی بیوی کو اپنی بیٹی مانتی ہو، اسے دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے گل بانو کی طرف دیکھا جس کی اداس آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت اور یقین تھا، اور میری ماں کا شفیق ہاتھ اس کے کندھے پر تھا۔ میں نے اپنی معصوم بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کیا، ان کے پیر چھوئے اور ایک نئے عزم کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سعودی عرب پہنچ کر میری زندگی کا ایک بالکل نیا اور کٹھن سفر شروع ہوا۔ وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ، 50 ڈگری کا جلسہ دینے والا درجہ حرارت اور ایک ایسی سخت کمپنی میں مزدوری جہاں صبح سے لے کر شام تک صرف لوہا پگھلانا اور بھاری سامان اٹھانا پڑتا تھا۔ شروع کے چند مہینے میرے لیے بہت ہی مشکل تھے۔ مجھے اپنے گھر کی، اپنی ماں کی اور خاص طور پر گل بانو کی یاد راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ لیکن اس اجنبی ملک میں میرے پاس اپنی تنہائی کا صرف ایک ہی علاج تھا، اور وہ تھا ہر ہفتے کے آخر میں اپنے گھر فون کرنا۔ ان دنوں کارڈ والے فون ہوا کرتے تھے اور میں اپنی مزدوری کے پیسوں سے مہنگے کارڈ خریدتا اور پبلک بوتھ پر جا کر طویل لائن میں کھڑا ہوتا تاکہ اپنے گھر والوں کی آواز سن سکوں۔ شروع کے 4-5 مہینے سب کچھ بالکل ویسا ہی رہا جیسا میں سوچ کر گیا تھا۔ جب بھی میرا فون جاتا تو میری ماں سب سے پہلے فون اٹھاتی، بڑے پیار سے میرا حال پوچھتی، مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی اور پھر فوراً کہتی کہ رک زمان بیٹا، میں گل بانو کو بلاتی ہوں، وہ تو سارا دن تیرے فون کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پھر جب گل بانو فون پر آتی تو اس کی معصوم آواز سنتے ہی ہفتے بھر کی تمام تھکن اور پریشانی ایک لمحے میں غائب ہو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھتی کہ آپ نے وقت پر کھانا کھایا یا نہیں، وہاں گرمی تو زیادہ نہیں ہے اور آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھا کریں۔ میں اسے بتاتا کہ میں یہاں کتنی سخت محنت کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے پیسے جمع کر کے واپس آ سکوں۔ وہ مجھے اپنے اس خوبصورت کمرے کی باتیں بتاتی اور یہ کہتی کہ امی اس کا کتنا خیال رکھتی ہیں اور وہ کس طرح روز میری تصویر دیکھ کر دن گزارتی ہیں۔ پہلے 5-6 مہینوں میں نے جو بھی کمائی کی وہ سب اپنی ماں کے نام پر بھیج دی۔ میں ہر مہینے اپنی تنخواہ کا 1 ریال گھر بھجواتا اور اپنے لیے صرف اتنا رکھتا جس سے میرا 2 وقت کا سوکھا کھانا پورا ہو سکے۔ میں بہت خوش تھا کہ میرے پیسے سے میری ماں بہنیں اور میری بیوی ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں فون پر اکثر کہتی کہ بیٹا، تیرے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہم نے گھر کا راشن بھی اچھا کر لیا ہے اور تیری بہنوں کے لیے کچھ سونا بھی بنوا رہی ہوں، اور ہاں، گل بانو کے لیے بھی میں نے ایک نیا قیمتی جوڑا خریدا ہے۔ میں یہ سن کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتا کہ میری غیر موجودگی میں بھی میرا خاندان کتنا متحد اور خوش ہے۔
اور میری بیوی کو میری ماں کی چھاؤں ملی ہوئی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی صرف ایک سراب تھی اور پردیس کی ان دوریوں کے پیچھے ایک ایسا ہولناک کھیل شروع ہونے والا ہے جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شادی کو تقریباً 7 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے پردیس آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن جب میں نے معمول کے مطابق جمعے کی شام گھر فون کیا تو فون میری ماں نے اٹھایا، لیکن اس بار ان کے لہجے میں وہ روایتی گرم جوشی اور پیار نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی سردی اور گہری اداسی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ السلام علیکم امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آواز اتنی بجھی بجھی کیوں ہے؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ بہنیں ٹھیک ہیں؟ اور گل بانو کہاں ہے؟ میری ماں نے ایک بہت ہی گہری اور ٹھنڈی آہ بھری، ایسی آہ جو انسان تب بھرتا ہے جب وہ بہت مجبور یا دکھی ہو۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا کہ وعلیکم السلام زمان بیٹا، اللہ کا شکر ہے ہم سب تو ٹھیک ہے۔ میں ان کے اس انداز پر مزید پریشان ہو گیا اور کہا کہ امی آپ کچھ چھپا رہی ہیں مجھ سے، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ میری ماں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی جیسے وہ بات کرنے سے کتراتی ہوں، پھر بولی کہ زمان بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ تجھے نہ بتاؤں تو وہاں پردیس میں اکیلا ہے، محنت کرتا ہے، پریشان ہو جائے گا، لیکن اب پانی سر سے اوپر گزرتا جا رہا ہے۔ اگر آج میں نے تجھے نہ بتایا تو شاید میں گناہ گار ہو جاؤں گی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے کہا کہ امی خدا کے لیے صاف صاف بتائیں کیا بات ہے۔ میری ماں نے روتی ہوئی آواز بنا کر کہا کہ زمان، میں تجھے کیا بتاؤں کہ جس لڑکی کو میں لاکھوں میں ایک سمجھ کر اس گھر میں لائی تھی، جس گل بانو کی میں دن رات تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، اس نے شادی کے چند مہینوں بعد ہی اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ میں جیسے اپنی جگہ پر جم گیا، مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ امی آپ گل بانو کی بات کر رہی ہیں، اس نے کیا کیا ہے؟ میری ماں نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ ہاں بیٹا، اسی گل بانو کی بات کر رہی ہوں۔ جب تک تو یہاں تھا وہ گائے بنی ہوئی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ تو یہاں موجود ہے، لیکن تیرے جاتے ہی اس کے تیور بدل گئے ہیں۔ اب وہ نہ وقت پر اٹھتی ہے نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے۔ میں بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ کچن میں اکیلی لگی رہتی ہوں اور وہ سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ میں اگر کچھ کہہ دوں تو آگے سے ایسی زبان چلاتی ہے کہ میری روح کانپ جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ زمان تو اب میرا غلام ہے، وہ جو کماتا ہے وہ میرا ہے، آپ لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو گل بانو میرے سامنے اتنی عاجز اور معصوم تھی، وہ میری پیٹھ پیچھے میری بوڑھی ماں سے یوں بدتمیزی کر سکتی ہے۔ میں نے حیرت اور صدمے سے کہا کہ امی، لیکن وہ تو اتنی نیک اور صابر لڑکی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میری ماں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے لہجے میں کہا کہ زمان، مرد تو ہمیشہ عورت کے خوبصورت چہرے اور معصوم باتوں کے دھوکے میں ہی آ جاتا ہے۔ عورت کا اصل روپ تو تب سامنے آتا ہے جب شوہر کی پیٹھ گھومتی ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے مائکے والوں سے فون پر لگی رہتی ہے اور جو پیسے تو بھیجتا ہے نا، اس میں سے چپکی چپکی راشن اور کپڑے اپنی ماں کے گھر بھجوا دیتی ہے۔ میری بیٹیاں اس کے تانے سن سن کر تھک گئی ہیں۔ اس نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے بیٹا۔ میری ماں کی ان باتوں نے میرے دماغ میں ایک ایسا زہر گھول دیا جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل مفلوج کر دیا۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کر کے سچائی جاننے کی کوشش کروں۔ میرے لیے میری ماں کا رونا اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ آخری سچ تھے۔ میرے دل میں گل بانو کے لیے جو محبت اور احترام تھا وہ ایک دم شدید غصے اور نفرت میں بدلنے لگا۔ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا کہ امی آپ فون گل بانو کو دیں، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں فون اس کو دیتی ہوں، لیکن تو غصہ مت کرنا، وہاں پردیس میں اپنی صحت خراب مت کرنا۔ جب فون گل بانو کے ہاتھ میں آیا تو اس کی آواز میں ہمیشہ کی طرح وہی چاؤ اور محبت تھی۔ اس نے کہا کہ زمان صاحب السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی آواز اتنی بدل کیوں گئی ہے؟ لیکن میں نے اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے انتہائی سخت کرخت اور غصیلے لہجے میں چک کر کہا کہ بس کرو گل بانو، اپنی یہ جھوٹی محبت کا ڈرامہ اور مکر و فریب بند کرو۔ میں یہاں تپتی دھوپ میں خون پسینہ ایک کر کے تمہاری عیاشیوں کے لیے پیسے نہیں کما رہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری اس بوڑھی ماں کو ستاتی ہو۔
جس نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا گھر کا سامان چوری چھپے اپنے مائکے بھیجتی ہو۔ میری اس اچانک اور ہولناک گرج پر گل بانو کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی اور روتے ہوئے تڑپ کر بولی کہ زمان صاحب، خدا کے لیے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کب امی جی کو ستایا؟ میں تو صبح سے رات تک ان کے اشاروں پر ناچتی ہوں۔ میں نے تو کبھی ان کے آگے اونچی سانس بھی نہیں لی۔ اور مائکے سامان بھیجنا اللہ جانتا ہے زمان، میں نے تو شادی کے بعد سے اپنے مائکے کی چائے تک نہیں پی۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ میں نے غصے کی انتہا میں اندھے ہو کر کہا کہ چپ رہو بدذات عورت، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ میری وہ بوڑھی ماں جس نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، جس نے شادی سے پہلے تمہاری تعریفیں کرتے ہوئے زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، وہ آج مجھ سے رو رو کر جھوٹ بولے گی اور تم سچی ہو۔ مجھے تمہاری ایک بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لو گل بانو، اگر آج کے بعد مجھے امی کی طرف سے تمہاری ایک بھی شکایت ملی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ گل بانو فون پر سسکیاں لیتی رہی، صفائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور غصے میں فون کا ریسیور زور سے بند کر دیا۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب ہمارے رشتے کی خوبصورت عمارت میں ایک ہولناک دراڑ پڑ گئی تھی۔ میں جو کبھی اس کی ایک سسکی پر تڑپ اٹھتا تھا، آج اسی کو خون کے آنسو رلا کر خود کو بہت بڑا منصف سمجھ رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ میں کتنا بڑا نادان اور اندھا انسان ثابت ہو رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے جیسے میرے دل سے گل بانو کے لیے ساری تڑپ ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں ہفتے کے آخر میں فون کرتا تو میرا لہجہ گل بانو کے لیے صرف تانوں اور تلخیوں سے بھرا ہوتا۔ وہ جب بھی اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتی، میں اسے جھوٹا کہہ کر چپ کروا دیتا اور رفتہ رفتہ میں نے اسے فون پر بلانا ہی چھوڑ دیا۔ میں جب بھی فون کرتا تو صرف اپنی ماں اور بہنوں سے بات کرتا اور گل بانو کا نام تک نہ لیتا۔ میری ماں ہر بار فون پر مجھے یہی تاثر دیتی کہ گل بانو نے ان کا جینا محال کیا ہوا ہے، لیکن وہ صرف میرے لیے اس کو برداشت کر رہی ہے۔ میں دن رات وہاں سعودی عرب کی تپتی ریت پر صرف اس لیے مرتا رہا کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھ سکوں، اور اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا۔ میری ماں کی اس چال نے میرے دل کے اندر نفرت اور غصے کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو دن رات مجھے اندر ہی اندر جلانے لگی تھی۔ میں سعودی عرب کی اس جھلسا دینے والی تپتی دھوپ میں جہاں 50 ڈگری کا درجہ حرارت انسان کا خون سکھا دیتا ہے، وہاں کھڑا ہو کر لوہا پگھلاتا تھا، بھاری وزنی سریے اٹھاتا تھا، لیکن میرے دماغ میں ہر وقت بس یہی ایک ہولناک بات گھومتی رہتی تھی کہ میری بیوی گل بانو میری پیٹھ پیچھے میری اس بوڑھی ماں کو اس عمر میں ذلیل کر رہی ہے جس نے اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح اس گھر میں خوش آمدید کہا تھا۔ ایک دن میری ماں نے فون پر روتے ہوئے بتایا کہ بیٹا، اب تو اس نے ایک نئی ضد پکڑ لی ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے گھر میں روز تماشا کھڑا کرتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ زمان سے کہو کہ اب وہ میرے نام پر پیسے بھیجا کرے۔ اس لیے زمان بیٹا، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ تم اگلے مہینے سے اپنی کمائی میرے اکاؤنٹ میں بالکل مت بھیجنا۔ تم یہاں پاکستان میں اپنے کسی قریبی اور بھروسے مند دوست کو فون کرو، وہ گل بانو کو اپنے ساتھ کسی بینک لے جائے اور وہاں اس کا ایک نیا الگ اکاؤنٹ کھلوا دے، اور تم اپنی ساری تنخواہ براہ راست اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیا کرو۔ وہ خود ہی بینک جا کر اپنے پیسے نکلوا کر لایا کرے گی اور جیسے چاہے عیش کرے۔ اب سے میرا اس کمائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ روز روز مجھے یہ تانے دے کہ میں اس کی شوہر کی کمائی پر قبضہ جما کر سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہوں اور اس کا حق مار رہی ہوں۔ میں اپنی سفید پوشی اور عزت لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس لیے تم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے بھیجنا۔ میری ماں کا یہ ڈرامائی رونا دھونا اور ان کی زبان سے یہ باتیں سن کر میرے تن بدن میں ایک دم آگ لگ گئی۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ مجھے لگا کہ گل بانو نے چوری اور سینہ زوری کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ وہ عورت جس کو میں نے اتنی محبت دی، جو میرے سامنے اتنی معصوم بنتی تھی، وہ میری غیر موجودگی میں میری ماں کو اس عمر میں اس طرح ذلیل کر رہی ہے کہ میری ماں کو رو رو کر مجھ سے یہ سب کہنا پڑ رہا ہے۔ میرا دماغ پوری طرح سے معاف ہو گیا اور غصے کی انتہا میں نے سوچا کہ اب گل بانو سے بات کرنے کا یا اس سے کوئی جواب مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنی مکر و فریب سے بھری عورت ہے کہ اگر میں نے اس سے کچھ پوچھا تو وہ آگے سے پھر نیا جھوٹ بول دے گی، کوئی نئی کہانی گھڑ لے گی اور اپنی معصومیت کا روپ دھار کر مجھے پھر بے وقوف بنا دے گی۔ میں نے اپنی روتی ہوئی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں کہا کہ امی، آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں
اور خدا کے لیے رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، زمان ابھی زندہ ہے اور وہ اپنی ماں کی توہین کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ میں گل بانو کا کوئی نیا اکاؤنٹ نہیں کھلواؤں گا اور نہ ہی اپنے کسی دوست کو کہوں گا کہ وہ اسے بینک لے جائے۔ یہ گھر آپ کا ہے اور میری اس کمائی پر پہلا اور آخری حق صرف اور صرف آپ کا ہے۔ میں اگلے مہینے بھی پیسے صرف آپ کے ہی اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، لیکن اب میرا ایک فیصلہ پتھر پر لکیر ہے کہ اب سے آپ گل بانو کو صرف اس کی بنیادی اور انتہائی ضروری چیزوں کے پیسے دیجیے گا، یعنی اگر اسے کوئی دوائی چاہیے یا کوئی بہت ہی ناگزیر ضرورت ہو تو بس اتنے پیسے دیں۔ اس کے علاوہ اسے کوئی ایکسٹرا پیسہ یا فضول خرچی کے لیے کوئی رقم بالکل مت دیجیے گا۔ میری یہ بات سن کر میری ماں نے فون پر ایک اور نیا اور بھیانک رونا دھونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ دیکھ لے زمان بیٹا، اگر تو ایسا کرے گا تو وہ ہمیں پورے محلے میں اور زیادہ ذلیل کرے گی۔ وہ ہر گھر جا کر شور مچائے گی کہ اس کی ساس اور نندیں اسے بھوکا مار رہی ہیں، اس کا خرچہ بند کر دیا ہے۔ وہ بہت تیز اور مکار لڑکی ہے بیٹا، مجھے تو اب اس سے خوف آنے لگا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ اور کیا ہولناک سلوک کرے گی۔ میری ماں نے ایسا زبردست رونا دھونا ڈالا کہ میرے دل میں گل بانو کے لیے رہی سہی محبت اور ہمدردی کا ایک ایک قطرہ ختم ہو گیا اور وہاں صرف نفرت کا زہر بھر گیا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ جو مرضی شور مچائے، جو مرضی تماشا کرے، میں اس سے خود نمٹ لوں گا۔ اس دن کے بعد سے میں نے گل بانو سے ہر طرح کا رابطہ منقطع کرنے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنے دل کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اب جب بھی میں ہفتے کے آخر میں گھر فون کرتا تو میری ماں سب سے پہلے بات کرتی، اور پھر جب گل بانو ریسیور ہاتھ میں لے کر روتی ہوئی آواز میں کہتی کہ زمان آپ کیسے ہیں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے، میرا کیا قصور ہے، لیکن میں اس کی معصوم آواز سنتے ہی بنا کوئی جواب دیے، بنا اس کا سلام لیے فوراً فون کا ریسیور کریڈل پر پٹک دیتا اور لائن کاٹ دیتا۔ مجھے اس کی آواز سے بھی شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ گل بانو ہر بار فون پر تڑپتی روتی گر گراتی اور کہتی کہ زمان صاحب ایک بار میری بات تو سنیں، مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے، لیکن میرے دل پر جیسے شیطان نے پتھر رکھ دیا تھا۔ میں کانوں کا اتنا کچا اور نادان تھا کہ میں نے اپنی ماں کی ہر کہانی کو سچ مان لیا اور اپنی اس پاکیزہ بیوی کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ ایک بار جب گل بانو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور اسے شدید بخار تھا، اس نے نند کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ مجھے زمان سے 1 منٹ بات کرنے دو۔ جب اس نے فون اٹھایا اور لڑکھڑاتی آواز میں کہا کہ زمان میں بہت بیمار ہوں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو میں نے سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے آگے سے کہا کہ یہ بیماری کا ڈرامہ کسی اور کو دکھانا، میری ماں کو تنگ کرنے کا یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے۔ اور یہ کہہ کر میں نے فوراً فون کاٹ دیا۔ پھر گل بانو کے والد یعنی میرے سسر بیمار ہوئے اور گل بانو چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے اجازت لے کر اپنے بیمار باپ کو دیکھنے مائکے چلی جائے۔ اس نے روتے ہوئے فون پر کہا کہ زمان میرے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے بس 1 دن کے لیے مائکے جانے کی اجازت دے دیں۔ لیکن میرے دماغ میں تو ماں کا وہ زہر گھولا ہوا تھا کہ یہ مائکے سامان چوری کر کے بھیجتی ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ تمہیں اپنے باپ کے گھر جانے کا بڑا شوق ہے تاکہ یہاں کا راشن وہاں پہنچا سکو، خبردار اگر اس گھر سے باہر قدم بھی نکالا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ گل بانو نے کئی بار تڑپ کر کوشش کی کہ وہ مجھ سے بات کر سکے، لیکن میں نے پکا ذہن بنا لیا تھا کہ میں اب اس کی کوئی صفائی، کوئی روتی ہوئی آواز نہیں سنوں گا۔ میری ماں نے جو رونا رویا تھا اس نے میرے اندر کی تمام انسانیت کو مار دیا تھا۔ میں ہر مہینے اپنی پوری تنخواہ ماں کے اکاؤنٹ میں بھیجتا رہا اور ماں سے یہی کہتا رہا کہ گل بانو پر سخت نظر رکھیں اور اس کا دانا پانی بند کر کے رکھیں۔ ادھر گل بانو کی زندگی پچھلے چند سالوں میں اس گھر میں ایک بدترین اور تاریک جیل بن چکی تھی، جس کا مجھے پردیس میں بیٹھ کر کوئی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ میری ماں جب بھی فون پر بات کرتی تو وہ مجھے یہی کہتی کہ بیٹا ہم تو اسے بہت اچھے سے رکھ رہے ہیں، شاہانہ کپڑے دے رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ناشکری کرتی ہے اور گھر میں روز نیا لڑائی جھگڑا کھڑا کرتی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ گل بانو کا نام تک لینا چھوڑ دیا اور جب بھی فون کرتا تو صرف بہنوں کی قیمتی شادیوں، گھر کی نئی تعمیر اور بینک بیلنس کے بارے میں بات کرتا۔ گل بانو کے لیے اب اس گھر میں صرف اندھیرا، اکیلا پن اور تانے رہ گئے تھے۔ وہ روز رات کو میری پرانی تصویر سینے سے لگا کر سسکیاں لے کر روتی ہوگی، لیکن پردیس میں بیٹھے اس کے کانوں کے کچے اور ظالم شوہر کو اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کرنے کا پورا انتظام کر لیا تھا اور گل بانو کو اس کے حال پر چھوڑ کر خود کو ایک بہت بڑا فرما بردار بیٹا سمجھنے کی فاحش غلطی کر رہا تھا۔
وقت گزرتا گیا اور سال پر سال بیتتے گئے، لیکن میرے دل میں گلبانوں کے لیے نفرت کی دیوار اونچی سے اونچی ہوتی چلی گئی، اور میں نے اس معصوم کو زندہ درگور کر دیا تھا جس کا ہولناک اور عبرت ناک انجام 5 سال بعد میری واپسی پر میرا منتظر تھا۔ سعودی عرب کی اس تپتی زمین پر پچھلے 5 سالوں سے میں نے اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جس عذاب اور مشقت میں گزارا تھا، اس کا اندازہ صرف میرا خدا ہی لگا سکتا ہے۔ میں دن رات وہاں لوہا پگھلاتا رہا، بھاری وزنی مٹی اور پتھر اٹھاتا رہا تاکہ یہاں پاکستان میں بیٹھی میری ماں اور میری بہنیں ایک پرسکون اور عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں۔ میں نے پچھلے چند سالوں میں اپنی ذات پر ایک ریال بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، 2 وقت کی سوکھی روٹی کھاتا تھا اور اپنی تنخواہ کا ایک ایک قطرہ چوری چھپے اور ایمانداری سے صرف اور صرف اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا رہا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو انسان کے سارے بنے بنائے محل مٹی میں مل جاتے ہیں۔ 5 سال مکمل ہونے پر اچانک میری کمپنی کو ایک بہت بڑا خسارہ ہوا، اور انہوں نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم جیسے سینکڑوں مزدوروں کو نوکری سے فارغ کر کے ملک واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری نوکری کیا چھٹی، جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میرے پاس وہاں رکنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا آسرا تھا جو مجھے وہاں پناہ دے سکتا۔ میری جیب خالی ہو چکی تھی اور دل میں ایک عجیب سا خوف اور پچھتاوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر میں کسی کو بھی اپنی نوکری چھوٹنے کی بات نہیں بتاؤں گا، اور اچانک بنا کسی کو بتائے پاکستان واپس پہنچ کر سب کو سرپرائز دوں گا۔ میں نے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ایک ٹیکسی لی اور اپنے اس محلے کی طرف روانہ ہو گیا جہاں پچھلے 5 سالوں سے میری یادیں اور میرا خاندان بسا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب ٹیکسی میرے گھر کے باہر آ کر رکی تو میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے گھر کے بڑے اور خوبصورت لوہے کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو کچھ دیر بعد دروازے کا چھوٹا حصہ کھلا اور سامنے میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا جو پچھلے 5 سالوں میں اب کافی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ حیرت سے بولا کہ زمان بھائی، آپ اچانک بغیر بتائے آ گئے۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنا سامان اندر رکھتے ہوئے پوچھا کہ ہاں، میں نے سوچا سب کو سرپرائز دوں۔ امی کہاں ہیں اور بہنیں نظر نہیں آ رہی؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میرے چھوٹے بھائی نے دروازہ بند کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ بھائی جان، امی اور دونوں باجی تو صبح سویرے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں گئی ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے بڑی باجی کی نند کی شادی ہے اور وہ پچھلے کئی دنوں سے روزانہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں اور وہ شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور پورے صحن پر نظر دوڑائی۔ گھر پہلے سے بہت زیادہ امیر، شاندار اور چمکدار لگ رہا تھا۔ ہر طرف نیا رنگ و روغن تھا اور مہنگا فرنیچر سجا ہوا تھا جو سب میری ہی خون پسینے کی کمائی کا نتیجہ تھا، لیکن اس سارے منظر میں مجھے کہیں بھی گل بانو کی آہٹ سنائی نہیں دی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ گل بانو کہاں ہے، وہ کچن میں ہے یا کہیں باہر گئی ہے؟ تو اس نے ایک عجیب سی خاموشی اختیار کر لی اور کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو میں خود ہی اپنے اس پرانے گھر میں جاتا ہوں جہاں میں 5 سال پہلے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں جیسے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے اس پرانے عروسی کمرے کے سامنے پہنچا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کمرے کے باہر لکڑی کے دروازے پر ایک بہت بڑا پرانا تالا لٹک رہا تھا جس پر مٹی اور دھول کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ تالا کیوں لگا ہوا ہے۔ میں نے نیچے جھک کر دالان میں رکھی چابیاں اٹھائی اور تالے کو کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پورے کمرے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ بالکل اسی حالت میں مکفل تھا جیسا میں 5 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ بیڈ پر وہی چادر بچھی تھی جو میری روانگی کی رات تھی، لیکن اس پر دھول مٹی کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ چادر کا رنگ ہی غائب ہو چکا تھا۔ کمرے کے تمام فرنیچر، ڈریسنگ ٹیبل، الماریوں اور صوفے پر سفید رنگ کی بڑی بڑی چادریں ڈھکی ہوئی تھیں، جیسے سالوں سے اس کمرے کو کسی انسان نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ ہر چیز پر مٹی کی راکھ جمی تھی اور پورے کمرے میں ایک شدید ہبس اور ویرانی کا احساس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے 5 سال سے یہاں کسی زندہ وجود کا قدم بھی نہیں پڑا۔ زمان کا دماغ ایک دم گھوم گیا اور میرے دل میں شدید غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پچھلے 5 سالوں سے میری ماں مجھے فون پر روز، میرا دماغ ایک دم گھوم گیا
اور میرے دل میں شدید غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پچھلے 5 سالوں سے میری ماں مجھے فون پر روز یہی کہتی تھی کہ تمہاری بیوی سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے عیش کرتی ہے، بیڈ پر سوئی رہتی ہے اور نوابزادی بنی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ اس کمرے میں رہتی تھی تو اس کمرے پر یہ سالوں پرانی مٹی اور دھول کیوں جمی ہوئی ہے؟ فرنیچر پر چادریں کیوں ڈھکی ہوئی ہیں؟ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اور مجھے لگا کہ گل بانو پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں رہ ہی نہیں رہی، بلکہ وہ تو کب کی اپنے مائکے جا کر بیٹھ چکی ہے اور عیش کر رہی ہے۔ میرے دل میں گلبانو کے لیے نفرت اور غصہ دگنا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ مکار عورت میرے پیچھے میری ماں کا گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہے، اور میری ماں نے مجھ سے یہ بات صرف اس لیے چھپائی تاکہ میں پردیس میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ غصے کی انتہا میں میرا خون کھولنے لگا۔ میں تیش میں کمرے سے باہر نکلا، تالا زور سے پٹکا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے غصے میں بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ وہ عورت کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے مائکے جا کر عیش کر رہی ہے اور میرا کمرہ یہاں ویران پڑا ہے۔ میں ابھی کے ابھی اس کے مائکے جاتا ہوں اور اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ میں جیسے ہی غصے میں لال پیلا ہو کر گھر کے بڑے دروازے کی طرف پلٹا اور باہر نکلنے لگا تو میرے چھوٹے بھائی نے پیچھے سے آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے کانپتی ہوئی لرزتی آواز میں کہا کہ بھائی جان، خدا کے لیے رک جائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھابھی کہیں مائکے نہیں گئی، وہ تو اپنے کمرے میں ہی ہے، آپ وہاں جا کر ان سے مل لیں۔ یہ سن کر میں حیرت کے جھٹکے سے وہیں رک گیا۔ میں نے گھوم کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور اونچی آواز میں پوچھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کون سا کمرہ؟ میرا کمرہ تو اوپر تالے میں بند پڑا ہے، وہاں سالوں کی دھول جمی ہے، تو وہ کس کمرے میں ہے؟ میرے چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا اور صحن کے سب سے پچھلے کونے میں بنے اس چھوٹے سے اندھیرے اور حبس زدہ اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا، جہاں گھر کا پرانا کباڑ، ٹوٹا پھوٹا سامان اور ردی بکسے رکھے جاتے تھے۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، بھابھی مائکے نہیں گئی، وہ پچھلے 4 سال سے اسی اسٹور روم میں رہ رہی ہیں۔ یہ سن کر میرے دماغ پر جیسے بجلی گر گئی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرا بھائی کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے قدم اس اندھیرے اسٹور روم کی طرف بڑھائے۔ جیسے جیسے میں اس چھوٹے سے کمرے کے قریب جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ پرانا اور لکڑی کا تھا، جس پر تالا بھی نہیں تھا، بلکہ باہر سے ایک معمولی سی لوہے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کنڈی کو اوپر اٹھایا اور دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میرے ہوش و حواس بالکل قطع ہو گئے۔ اس چھوٹے سے حبس زدہ اور تپتے ہوئے اسٹور روم میں، جہاں نہ کوئی پنکھا تھا، نہ کوئی کھڑکی، اور شدید گرمی کی وجہ سے دم گھٹ رہا تھا، وہاں زمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر گل بانو بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بہت ہی پرانا پیوند لگا ہوا میلا کچیلا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا وہ چمکدار گورا رنگ اب بالکل مرجھا چکا تھا، آنکھوں کی گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، اور وہ صابر لڑکی پچھلے 5 سالوں کے ظلم کی وجہ سے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ وہ اس شدید گرمی میں پسینے سے شرابور وہاں زمین پر بیٹھی اسی چھوٹے سے لوہے کی پرانے ٹرنک یعنی بکسے سے جو شادی کے وقت وہ اپنے ساتھ لائی تھی، اس سے اپنا کچھ پرانا سامان نکال رہی تھی۔ اس چھوٹے سے ٹرنک کے اندر اس کا شادی کا جوڑا رکھا تھا، اس کی چوڑیاں تھیں، ساتھ کچھ اور پرانے کپڑے تھے، اور سب سے اوپر میری وہ تصویر رکھی تھی جو میں نے اسے روانگی کی رات دی تھی۔ اس اندھیرے اور بدبودار کباڑ خانے کے بیچ وہی اس کا پورا بستر تھا، وہی اس کی کل کائنات تھی، وہی اس کا پورا کمرہ تھا۔ وہ سچ مچ وہی گل بانو تھی جو کبھی میرے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی۔ وہ اس تپتے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے میری اس تصویر پر جمی ہوئی دھول کو صاف کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل اس تصویر پر گر رہے تھے۔ دروازے کے کھلنے کی آواز سن کر گل بانو نے اچانک چونک کر اوپر دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے ہاتھ سے میری تصویر زمین پر گر گئی، اور اس کے چہرے پر خوف، دہشت اور پریشانی کے ایسے تاثرات ابھرے جیسے اس نے سامنے کسی جلاد کو دیکھ لیا ہو۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگی اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولنے لگی کہ زمان، خدا کے لیے مجھے مت ماریے گا، مجھے تانے مت دیجیے گا، میں نے کوئی سامان مائکے نہیں بھیجا، میں نے امی جی کو کچھ نہیں کہا، میں پچھلے 4 سال سے اسی اسٹور روم میں ہوں، میں گھر کا کام کرتی ہوں اور واپس یہیں آ جاتی ہوں، میں تو اتنے عرصے میں کبھی اپنے مائکے بھی نہیں گئی، اللہ جانتا ہے میں سچی ہوں،
اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے پورے وجود پر جیسے فالج گر گیا اور میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں کتنا بڑا گناہ گار اور اندھا انسان تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو میں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر گیا تھا وہ پچھلے 4 سال سے اس گندے اور تاریک کباڑ خانے میں ایک جانور کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ میرے دل کے اندر پچھتاوے کی ایک ایسی ہولناک لہر اٹھی جس نے میرے اندر کے سارے غصے اور نفرت کو سیکنڈوں میں خاکستر کر دیا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے روتا ہوا آگے بڑھا اور زمین پر بیٹھ کر گل بانو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اسے اتنی زور سے اپنے سینے سے بھینچا جیسے میں اس کے سارے دکھ اور درد اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تڑپتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں کہا کہ گل بانو میری جان، مجھے معاف کر دو۔ میں دنیا کا سب سے بدقسمت اور اندھا شوہر ہوں جو اپنی ماں کی جھوٹی باتوں میں آ کر اپنی اتنی معصوم بیوی کی زندگی برباد کر بیٹھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ گل بانو نے جیسے ہی میری آواز سنی اور میرے لمس کو محسوس کیا تو اس کے صبر کا بندھن ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ میرے سینے پر اپنا سر رکھ کر بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی اور وہ سالوں کا دبا ہوا درد اپنے آنسوؤں کے ذریعے بہانے لگی۔ وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں بار بار اس کے سر پر چوم رہا تھا، اس کے پسینے سے تر بالوں کو سہلا رہا تھا اور اس سے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا کہ گل بانو مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہوا، انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن گل بانو صرف روئے جا رہی تھی اور اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ جیسے اسے اب بھی یقین نہ ہو کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سارے منظر کو میرا چھوٹا بھائی جو باہر کھڑا تھا بڑے دکھ اور پچھتاوے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ روتا ہوا اسٹور روم کے اندر داخل ہوا اور میرے پیروں کے پاس بیٹھ کر بولا کہ زمان بھائی اب مزید کوئی جھوٹ مت سنیں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے اس معصوم پر ہونے والے ظلم کو دیکھ دیکھ کر میرا ضمیر اندر سے مر چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب سے آپ پردیس گئے تھے امی اور دونوں باجیوں کا رویہ بھابھی کے ساتھ بالکل بدل گیا تھا۔ وہ جو آپ کے سامنے ان کی تعریفیں کرتی تھی وہ صرف ایک بہت بڑا ڈرامہ تھا تاکہ آپ خوش ہو کر اپنی پوری کمائی امی کے اکاؤنٹ بھیجتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کا پہلا مہینہ گزرا امی نے بھابھی سے گھر کی ایک نوکرانی کی طرح کام لینا شروع کر دیا۔ وہ صبح 4 بجے اٹھتی اور رات کے 12 بجے تک پورے گھر کا جھاڑو پوچھا برتن اور کپڑے اکیلے کرتی۔ باجی اور امی سارا دن بیڈ پر لیٹی رہتی اور عیش کرتی، اور جب آپ کا فون آتا تو امی پہلے سے ایک جھوٹی کہانی تیار کر کے رکھتی اور آپ کے کان بھرتی تاکہ آپ بھابھی سے ناراض رہیں۔ اور جب آپ نے بھابھی سے فون پر بات کرنا بالکل چھوڑ دیا اور امی سے کہا کہ اس کا خرچہ بند کر دیں تو امی اور باجیوں کے حوصلے 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ انہوں نے بھابھی کا یہ خوبصورت عروسی کمرہ ان سے چھین لیا اور بھابھی کا سارا سامان اور ان کا یہ بکسا اٹھا کر اس گندے اسٹور روم میں پھینک دیا اور بھابھی کو پچھلے 4 سال سے اسی تپتے ہوئے کمرے میں قید کر کے رکھا ہے۔ یہ سارا دن کچن کا کام کرتی ہیں اور رات کو یہاں آ کر مٹی پر سوتی ہیں۔ امی جو پیسے آپ سے منگواتی تھی وہ سب باجیوں کے قیمتی کپڑوں، شاپنگ اور اپنے بینک بیلنس پر خرچ کرتی تھی اور بھابھی کو 2 وقت کی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا۔ اللہ گواہ ہے زمان بھائی، بھابھی نے کبھی کسی کے آگے اونچی سانس نہیں لی اور نہ ہی کبھی اپنے مائکے کوئی سامان بھیجا۔ وہ تو غریب پچھلے 5 سال سے صرف آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہی ہیں اور آپ کی تصویر دیکھ کر دن گزار رہی ہیں۔ اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ سچائی سن کر میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے دل و دماغ میں ایک زلزلہ آ گیا اور مجھے اپنے آپ سے شدید گھن آنے لگی۔ میں نے اس گل بانو کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں چھوئے اور روتے ہوئے کہا کہ گل بانو مجھے معاف کر دینا، میں سچ مچ کانوں کا بہت کچا نکلا۔ میں نے اپنی ماں پر اندھا بھروسہ کیا اور تمہاری پاکیزہ محبت کو پامال کر دیا۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے گل بانو کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر اس بدبودار اسٹور روم سے باہر نکالا اور اسے اپنے اسی پرانے کمرے میں لے گیا جہاں تالا لگا تھا۔ میں نے چادریں ہٹائی اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے شام کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ مجھے اب اپنی ماں اور بہنوں کا اصل چہرہ دیکھنا تھا۔ شام کے وقت جیسے ہی گھر کے بڑے لوہے کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی اور میری ماں اور دونوں بہنیں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپر بیگز لیے ہنستی مسکراتی ہوئی صحن میں داخل ہوئیں تو میں سیڑھیوں سے اتر کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے اچانک صحن میں سامنے کھڑا دیکھ کر میری ماں اور بہنوں کے ہاتھوں سے شاپنگ کے تھیلے زمین پر گر گئے
اور ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی، وہ بالکل سفید پڑ گئی، کیونکہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح اچانک بغیر بتائے پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ میری ماں نے پینترا بدلنے کی کوشش کی اور مصنوعی مسکراہٹ سجا کر آگے بڑھی کہ زمان بیٹا تو اچانک آ گیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ میرا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے اور میں سب کچھ جان گیا ہوں تو انہوں نے فوراً اپنی پرانی عادت کے مطابق رونا دھونا اور گل بانوں پر جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ میری ماں غصے سے چلائی اور بولی کہ اچھا ہوا زمان تو آ گیا، تو دیکھ لے اس عورت نے ہمارا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ یہ بہت مکار اور بدذات لڑکی ہے، پچھلے کئی سالوں سے اس نے اس گھر کو جہنم بنا رکھا تھا۔ ہم نے تو اسے اپنے سر پر بٹھایا، لیکن اس نے ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہمارے ہی پیٹ میں چھرا کھونپا ہے۔ یہ سارا دن پڑی رہتی ہے اور ہمیں باتیں سناتی ہے۔ میری دونوں بہنیں بھی آگے بڑھیں اور گل بانوں کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن اب وہ پرانا زمان نہیں تھا جو ان کے اس رونے دھونے اور مکر و فریب میں آ جاتا۔ اب مجھے پورا سچ سمجھ آ چکا تھا۔ میں نے ایک زوردار دھاڑ ماری اور کہا کہ بس کر دو اپنا یہ جھوٹا ڈرامہ۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ پچھلے 5 سالوں سے میں وہاں پردیس میں دن رات کتے کی طرح مزدوری کرتا رہا اور تم لوگ میری کمائی پر یہاں عیش کرتے رہے، اور میری اس معصوم بیوی کو تم لوگوں نے اس کباڑ خانے میں بند کر کے رکھا۔ میں کانوں کا کچا تھا جو تمہاری ہر بات کو سچ مانتا رہا، لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ کبھی کبھی ماں بھی غلط ہو سکتی ہے، اور آپ نے مجھ پر اور میری اس پاکیزہ بیوی پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میری یہ بات سن کر میری ماں کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور ان کی ممتا کا نقاب اتر گیا۔ وہ غصے سے بولی کہ اچھا اب تو اس نوکرانی کی وجہ سے اپنی ماں کے آگے زبان چلائے گا؟ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں بھولا، لیکن اب میری ایک اور بات سن لے کہ پچھلے ہفتے میری سعودی عرب میں نوکری چھوٹ گئی ہے، کمپنی بند ہو گئی ہے اور اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ میں بالکل خالی ہاتھ اور کینال ہو کر پاکستان واپس آیا ہوں۔ اب میرے پاس تم لوگوں کو دینے کے لیے 1 ریال بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی میرے منہ سے یہ بات نکلی کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے اور میری کمائی ختم ہو چکی ہے، تو میری ماں اور بہنوں کے چہرے کے تاثرات 1 سیکنڈ میں بدل گئے۔ ان کے چہروں سے وہ مصنوعی پیار غائب ہو گیا اور وہاں صرف ایک سردی اور بے رخی چھا گئی۔ میری ماں نے زمین پر پڑے شاپنگ بیگز اٹھائے اور منہ بنا کر بولی کہ کوئی بات نہیں، تم دوبارہ نوکری تلاش کر لو، تمہیں کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی۔ میں نے نوکری تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ میں نے اماں سے ان پیسوں کا پوچھا جو میں نے پابندی سے ان کے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے۔ میرے سوال پر اماں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، کیونکہ وہ سارا پیسہ وہ میری بہنوں پر لٹا چکی تھی۔ اسی لیے وہ کہنے لگی کہ وہ سب گھر کے راشن میں خرچ ہو گیا۔ اب تم اپنی بیوی سے کہو یا تو وہ نوکری کرے یا تم خود کوئی نوکری تلاش کرو۔ میں کب تک تم لوگوں کو بٹھا کر کھلاؤں گی؟ پچھلے 5 سالوں سے جو ماں بہن بھائی میرے آنے پر قربان ہونے کے دعوے کرتے تھے، آج میری کمائی ختم ہوتے ہی انہوں نے مجھے پوچھنا تک چھوڑ دیا، اور میری ماں مجھے بار بار تانے دینے لگی کہ گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی بجائے باہر جاؤ اور کما کر لاؤ۔ اس لمحے مجھ پر یہ کڑوی حقیقت پوری طرح کھل گئی کہ اس دنیا میں رشتوں کی بنیاد صرف اور صرف پیسے پر ہوتی ہے۔ میری ماں کو مجھ سے محبت نہیں تھی، بلکہ میری کمائی سے محبت تھی۔ جب تک پیسہ آ رہا تھا میں بہت اچھا بیٹا تھا اور گلبانو بہت بری بہو تھی، اور جیسے ہی پیسہ ختم ہوا میں ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ اس کٹھن وقت میں جب پورے گھر نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو صرف ایک ہی وجود تھا جو میرے ساتھ کھڑا رہا، وہ تھی میری مظلوم بیوی گل بانو۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے بڑے پیار سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک سچی محبت اور دلاسا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ زمان آپ بالکل پریشان مت ہوں، نوکری چلی گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ مالک ہے، آپ تندرست ہیں تو ہم پھر سے محنت کر لیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہر حال میں خوش رہوں گی، چاہے ہمیں چٹنی سے ہی روٹی کیوں نہ کھانی پڑے۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے سمجھ آ گیا کہ سچا رشتہ کون سا ہوتا ہے۔ میں نے اسی وقت گلبانو کا ہاتھ پکڑا، اس کا وہ چھوٹا سا لوہے کا پرانا ٹرنک اٹھایا اور اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھے بغیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دہلیز پار کر لی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس جہنم نما گھر سے الگ ہو گیا اور محلے میں ہی ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لے کر رہنے لگا۔
میں نے ایک نئی جگہ محنت مزدوری شروع کی اور گلبانو نے بھی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر کے میرا پورا ساتھ دیا۔ اب ہمارے پاس کوئی بڑا بنگلہ یا بینک بیلنس تو نہیں تھا، لیکن اس چھوٹے سے کمرے میں دنیا کا سب سے بڑا سکون اور سچی محبت موجود تھی، اور میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے سچے رشتوں پر شک نہیں کروں گا، کیونکہ کانوں کا کچا انسان ہمیشہ اپنی ہی جنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتا ہے۔